قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ ان کون ہیں؟ مکے والے قریش، کہ بتاؤ بھلا اس آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ عربی زبان میں لفظ اللہ تو اللہ ہی کے لیے بنا تھا، ویئر لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا۔ اگر تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہارا پرووائڈر بھی اللہ ہی ہے آسمان اور زمین سے، اور تمہاری زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں، اور وہی سارے افیئرز کو پلان کرتا ہے، تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سن لو پھر، یہی اللہ جس کو تم ان سب حیثیتوں میں مانتے ہو، وہی تمہارا رب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ عزیز طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبرز، آج ہم ایک بڑا دلچسپ اور اہم موضوع ڈسکس کرنے چلے ہیں، وہ ہے رب ہمارا۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس میں کیا بات خاص ڈسکس کرنے والی ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ تمام خوبیوں والا ہے، لیکن اس مضمون میں کیا خاص بات ہے کہ جس کے لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے کافر کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال؟ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے، گمان کیا ہے کہ کیا مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے یا نہیں؟ بالکل جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت وارد ہوئی ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ ان کون ہیں؟ مکے والے قریش، کہ بتاؤ بھلا اس آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ قرآن مجید کی گواہی اس سے آگے ہے، وہ کیا کچھ مانتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ Who is your provider؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا یہ پوچھو کہ کس کے کنٹرول میں ہیں کان اور آنکھیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے،
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلان کرنے والا کون ہے اس پوری افیئرز کو؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر سن لو، یہی اللہ جس کو تم ان سب حیثیتوں میں مانتے ہو، وہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ عام طور پر ہم اردو تراجم میں رب کا ترجمہ پالنے والا دیکھتے ہیں، لیکن انگریزی تراجم میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں اکراس دا ورڈ آپ کو ترجمہ نظر آئے گا لارڈ، آقا، مالک۔ یہ کیا ڈسکریپنسی کہہ لیں یا کیا اختلاف ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ لفظ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے اور بولا جاتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، دو گاڈ ہے نا انگریزی میں، ایک ہے گاڈ ود اے اسمال جی، اس کی جمع بھی ہے گاڈز، اس کی فیمینن بھی ہے گاڈیس، اس کی جمع بھی ہے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ لیکن جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے یہ انگلش لینگویج میں بڑا خاص ہے، اس کے ساتھ نہ کبھی دی لگتا ہے، نہ اے لگتا ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مؤنث یعنی فیمینن ہے۔ گاڈ ود کیپٹل جی ایسے ہی ہے جیسے عربی زبان میں اللہ، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ الہون کی جمع آلہتن ہے، اور الہن اس کی مؤنث لاتن ہے، لات، عزا اور منات بتوں کے نام تھے نا ان کے، تو لات الہ کا مؤنث ہے۔ لیکن اللہ جو ہے یہ خاص لفظ ہے، اس کے ساتھ نہ کبھی الف لام لگتا ہے، نہ اس پر کبھی تنوین آتی ہے، تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ اللہ تو اللہ ہی کے لیے بنا تھا، whereas لفظ رب قرآن مجید میں 900 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ نے عربی میں کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو کیا کہیں گے؟ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ حضرت بلال کا رب تھا، آقا تھا۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، وہاں کوئی مکان کرائے پہ لیں تو مالک دار کہتے ہیں نا گھر کو، تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار۔ فقہ میں جو تجارت کا باب ہے، آپ حضرات سے زیادہ متعلق ہے، تو کوئی بھی تجارت جو ہے وہ دو سورسز سے ہوتی ہے، ایک مال اور دوسرا لیبر، محنت۔ تو جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو فقہ میں کہتے ہیں رب المال، مال کا مالک، اور دوسرا جو ہے وہ پھر اجارہ سے آئے گا، کہ جس کو اجارہ کرائے پہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو مزدور ہوتا ہے جس کو ہائر کیا جاتا ہے، کسی بلڈنگ کو، کسی زمین کو بھی ہائر کیا جاتا ہے اور انسانوں کو بھی ہائر کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ مال ہے، تو انویسٹر جو ہے وہ رب المال کہلاتا ہے۔ تو رب کی اصل معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا ایسا مالک کہ جو اس پر پورا اختیار رکھتا ہو، جس کے لیے انگریزی کا لفظ جو ہے وہ لارڈ ہے، اس کی فارسی آقا ہے، اردو میں بھی کلاسیکل اردو میں آقا ہی ہے۔ پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ شہروں کے بڑے کون ہوتے ہیں؟ سرمایہ دار، اور سرمایہ دار کو ملز میں آپ کو واسطہ پڑے گا، آپ جب کوالیفائی کریں گے تو کسی مل میں جاب کریں گے تو وہ مالکان کیا کہلائیں گے؟ میاں صاحبان، میاں صاحب یعنی مل کے مالک۔ پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری ہے، یعنی چودھری ورسز کمی۔ کمی ملازم نہیں ہوتے ان کے، وہ ان کے غلام ہوتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ہیں ان کی ساری ٹیک کیئر کرتے ہیں
اور وہ ان کے سارے کام کرتے ہیں. تو دیہاتی زبان میں چودھری، اور جانگلی میں اور سرائکی میں، پھر سندھی میں اس کا ترجمہ سائیں ہے، اللہ سائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ حیثیت جو میں نے سورۃ یونس کی آپ کو 2 آیات سنائی کہ اگر تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہارا پرووائڈر بھی اللہ ہی ہے آسمان اور زمین سے، اور تمہاری زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں، اور وہی سارے افیئرز کو پلان کرتا ہے، تو پھر سن لو. پھر سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ سن لو، پھر یہی اللہ جس کو تم ان سب حیثیتوں میں مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کوئی دشمن بھی کہیں یہ انگلی نہیں اٹھا سکا کہ فلاں موقع پر محمد نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کو سجدہ کیا تھا، بچپن سے لے کر آخر دم تک. وہی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ اول روز سے توحید پر قائم تھے، کسی بت کو آپ نے سجدہ نہیں کیا، لیکن پھر اگر آپ نے اسی بات کا اعلان کر دیا تو پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ جھگڑا اس لیے ہوا کہ قرآن مجید نے پہلی ہی آیت میں ایک عجیب بات کہہ دی. ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی. مکے کے جو سردار اپنے آپ کو رب کہلاتے اور سمجھتے تھے، پہلی آیت نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی کہ تم مخدوم ہو، خدمت لیتے رہو بے شک، لیکن آپ کا رب لارڈ میں ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی عام طور پر ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے، ان آیات کو پڑھتے ہوئے، پہلی وحی کی آیات کو ہم ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس میں سائنٹیفک پروف، ادھر کے پروف. حالانکہ اس چیز کی بات ہے کہ عرب بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، اور ان کی بھیڑ بکریاں، ان کی اونٹنیاں ایبورٹ بھی کرتی تھی. ارلی ایبورشن ہو، مس کیریج ہو تو خون نکلتا ہے، ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، یعنی جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور ہو جائے تو پھر انفارم سا ماس نکلتا ہے، اور پورا یعنی لیٹ ایبورشن ہو تو پورا ایک بچہ انفارم سا نہیں بلکہ پورا فارم بچہ، بس فائنل ڈیولپمنٹ رہتی ہوتی ہے تو وہ ابورٹ کرتی ہے اونٹنی یا بھیڑ یا بکری. اور ایون ان کی اپنی خواتین جو ہیں ان کے بھی مس کیریج ہوتے تھے. اٹ واز دیئر آلریڈی ان دیئر انفارمیشن. لیکن اصل ایمفیسس اس میں کیا ہے؟ اگر آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ ملک مکہ کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، تو پھر اس آیت کا مفہوم بالکل بدل جائے گا. اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے آقا کے نام سے، اپنے لارڈ کے نام سے. الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا. اب اس میں پیدا کیا فار گرانٹیڈ ہے، لیکن جو اصل انٹروڈکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بطور رب ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم. موسٹلی یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے؟ خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ خالق تو وہ نہیں ہے. اسی طرح الہ ہونے کا بھی موسٹلی وہ دعویٰ نہیں کرتے. کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لارڈ ہونے کا. قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں کہا گیا نا کہ اس نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، سب سے بڑا لارڈ ہوں. تو اصل میں یہ جو چودراہٹ ہے یہ اصل چیز ہے کہ چلتی کس کی ہے، چودھری کون ہے، لارڈ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا آقا ہوں. پھر اس میں کچھ چیزوں کو ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے اپنے ذہن میں کہ جو چیزیں یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہیں، مثلا خالق ہونا، کریٹ کرنا، یہ پہلا کام معلوم ہوتا ہے. اس کا اور رب کا کیا فرق ہے، آقا کا کیا فرق ہے؟ مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں، یو آر لینڈ لارڈ. آپ کو اختیار ہے کہ اس کو ویسے چھوڑ دیں. آپ چاہیں تو وہاں پر گھاس لگا دیں، چاہیں تو وہاں پر کوئی باغ لگا دیں، چاہے تو گندم بیج لیں، چاہے تو وہاں پر سولنگ لگا لیں اور اس کو باسکٹ بال کا کورٹ بنا لیں. ہے نا آپ کے پاس اختیار. یا آپ
وہاں فیصلہ کریں کہ یہاں میں نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے. اب گھر تعمیر کرنا ہے تو پھر نقشہ خود بنانا ہے یا آرکیٹیکٹ کو انگیج کرنا ہے. پھر نقشہ تیار ہو گیا اور پھر اس کو خود دیواریں چننی ہے یا کسی کانٹریکٹر کو ہائر کرنا ہے یا کسی مستری کو ہائر کرنا ہے. یہ سب کس کے اختیارات ہیں؟ آپ کے اختیارات ہیں بیکاز یو آر دا لینڈ لارڈ. بلڈنگ تیار ہو گئی, آپ نے کانٹریکٹر کو ٹھیکیدار کو پیمنٹ کر دی, اب وہ فارغ ہو گیا, اس کا اس بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں. وہ معمار جس نے دیواریں چنی تھی راج, اس کا اس بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں. آپ چاہیں تو آپ اس بلڈنگ میں امینڈمنٹ کر دیں. یہ 3 کمرے ہیں, آپ ان میں دیواریں گرا کر اوپر بیم ڈال کر ایک بڑا ہال بنا دیں, تو جس معمار نے, جس مستری نے یہ دیواریں چنی تھی وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیواریں میں نے چنی تھی, آپ نے میری اجازت کے بغیر کیوں گرا دی. He has nothing to do with this building. اب مالک جو ہے اس کا اختیار ہے. تو یہ تو ہو گیا خالق اور مالک کا فرق. اسی طرح رب کا الٹ ہے عربی زبان میں عبد, بندہ, غلام. نام ہے نا ہمارے, میرا نام عبد السمی ہے, سب کچھ سننے والے کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ. عبداللہ, عبد الرحمن, یہ سب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو سیکولر ایجوکیشن ہمارے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے, تو ہم اپنے بیسک تھیمز کو بھی سیکولرائز کرتے چلے جا رہے ہیں. انگریزی کے تراجم میں ایک بہت اہم ترجمہ جو یقیناً سب سے پہلا بھی ہے, اوتھینٹک بھی ہے اور معروف بھی ہے, وہ محمد مرمڈو پکتھول, ایک نو مسلم تھے, بلیک مسلم تھے. اسلام قبول کیا انہوں نے, پھر 7 سال جا کر انہیں سعودی عرب میں گزارے, وہاں دیہاتوں میں جا کر رہے اور پرانی عربی زبان جو ہے انہوں نے سیکھی. پھر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا میننگز آف دا گلوریس قرآن کے نام سے. پرانے آپ کو تاج کمپنی کے قرآن مجید جو ہیں ان میں ایک طرف عربی ٹیکسٹ, پھر اردو, مولانا فتح مجددی صاحب کا ترجمہ, پکتھول صاحب کا ترجمہ مل جائے گا. میرا فرسٹ ٹائم 84 میں امریکہ جانا ہوا تو مجھے ہر مسجد میں اس ٹیکسٹ کے کئی نسخے پڑے ہوئے نظر آئے, یعنی دونوں صورتوں میں, بلکہ تینوں صورتوں میں, عربک ٹیکسٹ اینڈ انگلش ٹرانسلیشن, عربک ٹیکسٹ درمیان میں اردو ٹرانسلیشن, پھر ادھر انگلش ٹرانسلیشن. پھر وہ بھی نظر آیا مجھے کہ عربک ٹیکسٹ, اس کے بعد ٹرانسلیٹریشن, یعنی ان الذین آمنوا کو لکھا ہوا INNALLI, یعنی الذین لکھا ہوا, تاکہ وہ لوگ جو عربی پڑھ نہیں سکتے وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کا شوق جو ہے جن کے اندر پیدا ہو کہ میں اللہ کا کلام کو پڑھوں, تاکہ وہ بھی کچھ پڑھ سکیں. اور پھر پکتھول صاحب کا ٹرانسلیشن. پھر اس کے بعد میرا 93 میں جانا ہوا تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر انگریزی کی وہ پڑھی ہوئی ہے. عبداللہ یوسف علی گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے, تو انہوں نے بھی قرآن مجید کا ایک ترجمہ اور تفسیر لکھی. سعودی عرب نے ایک بورڈ بٹھایا اور یہ دونوں ترجمے, پکتھول صاحب کا ترجمہ بھی اور پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ بھی, یہ سب وہ جو ببلک ایکسپریشنز ہوتے ہیں, داؤ دائی, معلوم ہے نا آپ کو, کہ جو سارے ہمارے یو یور یہ سارے جو ہیں وہ پرانی زبان میں جو شیکسپیرین لینگویج ہے اس میں یہ داؤ دائی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو چینج کیا, ان کو یو اور یور سے بدلا, اور پھر جو پرانی انگریزی تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے ماڈرن انگلش میں کنورٹ کیا, اور پھر سعودی عرب نے وہ ترجمے بڑے اہتمام سے چھپوائے. پہلے شاہ فیصل نے پکتھول صاحب کا ترجمہ پبلش کروایا تھا, اور اب پھر سعودی عرب نے عبداللہ یوسف علیہ صاحب کا ترجمہ اور انگریزی تفسیر اس کو لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں تقسیم کیا. اب ان دونوں تراجم میں جو فرق آپ کو میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ پکتھول صاحب رحمہ اللہ وہ عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں بڑا فرینکلی, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, لیکن عبداللہ یوسف علی اب سلیو ترجمہ کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں.
لہذا انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. مجھے کہا تھا نا اکبر نے کہ رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو امریکہ کے اندر سلیوری جو ہے چونکہ قانونی طور پر ختم کر دی گئی، گرچہ بالفعل اب بھی ختم نہیں ہوئی، تو وہاں پر جو سلیوری کا لفظ جو ہے اس کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے. جب بھی مجھے برطانیہ میں، امریکہ میں اس موضوع پر خطاب کرنے کا موقع ملا تو کسی آدمی نے بعد میں آ کر مجھ سے ضرور بحث کی کہ سر نہ، یہ ڈونٹ یوز دا ورڈ سلیو. تو وہاں کیا ہے، تو ایک نیا لفظ انہوں نے متعارف کرایا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی. پھر 90s میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ایک انگریزی ترجمہ کروایا، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ. اچھا، اب وہ ترجمہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے سلیو بھی چھوڑا، بونڈز مین بھی چھوڑا، اور انہوں نے عبد کا ترجمہ کیا ہمبل سرونٹ. ہمبل سرونٹ. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ترجمہ ہے؟ جی نہیں ہے. اس لیے کہ ایمپلائی، سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سلیو نہیں ہوتا. پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایمپلائی یا سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ کبھی سلیو نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ چارٹ کریں یہ سلیوری ہے، یہ ایمپلائمنٹ ہے، تو سب سے پہلا فرق کیا ہے؟ ایمپلائمنٹ از آلویز ود چوائس اینڈ سلیوری از نیور ایور ود چوائس. وہ سلیوی کیا تھا جس کے پاس چوائس ہو کہ میں نے سلیو بننا ہے کہ نہیں بننا. ایمپلائمنٹ اور سلیوری سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ دس از ود چوائس اور دس از نیور ود چوائس. باقی جو فرق آپ بتا رہے ہیں وہ تو سارے اس کے بعد ہیں کہ ایمپلائمنٹ میں جاب ڈسکرپشن ہوگی، آپ کو کیوں ہائر کیا جائے گا. آپ کو کوئی مل ہائر کرے گی تو کس کے لیے کرے گی؟ اکاؤنٹنگ کے لیے کرے گی، ٹیکس مینجمنٹ کے لیے کرے گی، ٹھیک ہے نا. آپ سے کوئی اور کام تو نہیں لے گی. تو جب بھی امپلائی کیا جاتا ہے کسی بندے کو تو اس کو جاب ڈسکرپشن اس کو بتائی جاتی ہے. خوش ہو گیا، یعنی اس میں اس کو جاب ڈسکرپشن بتائی جائے گی. شکریہ. جاب ڈسکرپشن ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹائمنگز ہوں گی. تیسرا کیا ہوگا؟ اس کی ریمونریشنز ہوں گی کہ یہ مراد ہم دیں گے، یہ اتنی تنخواہ دیں گے اور یہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے. لیکن یہاں نو چوائس، اور یہاں پہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تحت یہ سب چیزیں ہوتے ہیں. یہاں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. کانٹریکٹ نہیں، جاب ڈسکرپشن نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں. یعنی غلام جو ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے اور ہر حالت میں غلام ہوتا ہے. صبح بھی غلام، شام بھی غلام، دن بھی غلام، رات بھی غلام، جاگتا ہوا بھی غلام، سویا ہوا بھی غلام، چلتا ہوا بھی غلام، کھڑا ہوا بھی غلام. ٹھیک ہے نا. تو وہ غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا اور اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، جبکہ امپلائی کے حقوق ہوتے ہیں. ان پر کیا ہے؟ وہ ملک کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہوں گے کہ اتنے گھنٹے سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے، اتنے سے زیادہ آپ اس کو ڈیوٹی نہیں دے سکتے، اتنا کریں گے تو اس کو اوور ٹائم دیں گے. جبکہ غلام کے کوئی حقوق نہیں. اس کا مالک اسے کچھ کھانے کو دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو کوئی اس کو آ کے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے اس کو کھانے کو کیوں نہیں دیا. خود تم نے مٹن کڑھائی کھائی اور اس کو تم نے اچار سے کھانے کو دیا، کوئی آ کے پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے. سمجھے بات؟ اسی طرح ایک اور بات سمجھیے گا کہ امپلائمنٹ کے لیے یا کوئی سروس لینے کے لیے یا غلام کے لیے اس کا مذہب از ناٹ امپورٹنٹ.
میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو اپنے آفس کے لیے ایک اسسٹنٹ چاہیے, تو آپ کے ذہن میں کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟ کیوں جی؟ شاباش. تم امپلائی کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ نمبر 1 کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. نمبر 2 وہ تو کمپیٹنس میں آ گیا نا, آنےسٹ ہونا چاہیے. یعنی موٹے ہیڈنگز 2 ہیں, کمپیٹنٹ, اسی میں اس کی اسکل بھی شامل ہو گئی اور اس کی اوبیڈینس بھی شامل ہو گئی, لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ آنےسٹ. اب آئیے, آپ کو اپنے آفس کے لیے کوئی اسسٹنٹ چاہیے, آپ ایڈ دیتے ہیں تو بہت سی اپلیکیشنز آپ کے پاس آتی ہیں, 2 کی سی وی جو ہے وہ آپ کو اپیل کرتی ہے, آپ ان دونوں کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں. ایک کا نام ہے محمد حسین, دوسرے کا نام ہے اقبال مسیح. سمجھ گئے نا؟ ایک مسلمان ہے, ایک عیسائی ہے. اب پہلے محمد حسین کو بلاتے ہیں, ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں آفس میں کام کیا. اچھا باہر بیٹھو. جی السلام علیکم, محمد حسین کو جانتے ہیں؟ کہ جی بالکل جانتے ہیں, ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے, بڑا کمپیٹنٹ ہے, اسکل اچھی ہے اس کی, تو آپ نے رکھنا ہے تو رکھ لیں, بس اس کو کیش اس کے حوالے نہ کریں. تو آپ فوراً پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نکالا تھا؟ وہ کہیں کہ ہمیں شک پڑا تھا کہ اس نے ہیرا پھیری کی ہے, لہٰذا ہم نے نکال دیا. پھر آپ نے اقبال مسیح کو بلایا, ہاں بھائی پہلے کہیں کام کیا ہے؟ وہ کہتے جی میں نے فلاں آفس میں کام کیا. اچھا باہر بیٹھو. اب پھر کال ملاتے ہیں, جی السلام علیکم, اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں بالکل جانتے ہیں, ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے, بڑا کمپیٹنٹ ہے اور بڑا دیانتدار ہے. آپ حیران ہوگا, پوچھیں گے پھر آپ نے کیوں نکالا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی اس کی والدہ بیمار ہوئی تھی, یہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا, اس کی بیماری پرولونگ ہو گئی, اس کو 2-2.5 مہینے لگ گئے, پھر وہ فوت بھی ہو گئی. اس کے پیچھے سے ہم نے آدمی ایک اور رکھ لیا تھا. ہمارے پاس اب اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم 2 ملازم رکھیں, اور جو پہلے ہم نے رکھا تھا اس کی جگہ پر بندہ, اس کو خام خواہ نکالنا بلا وجہ ہمیں اچھا نہیں لگا, اس لیے پھر ہم نے اس کو دوبارہ امپلائی نہیں کیا. تو آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں, اسلام سے بڑی محبت ہے, عیسائیت سے بڑی نفرت ہے, آپ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو ملازم رکھیں. اقبال مسیح کو اس میں دوسرا کوئی اوپینین نہیں ہے. اب آئیے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. پہلے وہ ایک عام قسم کے غلام ہوں گے, اب وہ بڑے اسٹرکٹلی آنےسٹ اور سچے ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہوگا نا. اب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جا کر اپنے آقا امیہ بن خلف سے کہا ہوگا, سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں, جھوٹ بھی کبھی کبھی بول لیتا تھا میں آپ سے, لیکن وہ ہے نا ہاشمیوں کے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں اور چیٹ نہ کیا کروں, لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا. تو what should have been his reaction? تو بتائیے نا, جب حضرت بلال نے امیہ بن خلف سے جا کر یہ کہا ہوگا کہ اب میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا, میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ امپلائر کی اصل ضرورت کیا ہے, اس کا ملازم آنےسٹ ہو. تو کیا امیہ بن خلف کا دماغ خراب تھا کہ اس نے حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیا, رسی سے باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا الٹا لٹا کر؟ پاگل تھا وہ؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ یس, اصل بات کیا تھی کہ اس نے کہا ہوگا کہ لیکن, امیہ نے پوچھا ہوگا لیکن کیا, تو نے کہا کہ اب میرے رب نہیں ہے. اس نے کہا ہوگا تیری ایسی تیسی, How dare you say that, کہ میں تیرا رب نہیں ہوں. اب اس پر ان کو ساری سزا ملی. تو دیٹ از امپورٹنٹ
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کو زندگی میں صرف یہ یعنی سوشل اسلامک اسٹڈیز ہی میں کام نہیں آئیں گی یہ آپ کو، لیکن عام زندگی کے اندر بھی اگر ہر معاملے میں آپ غور کیا کریں کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا، تو آپ کو بڑے بڑے عظیم حقائق جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ ڈالے گا، سمجھائے گا آپ کو کہ اصل رولا کیا تھا. کہ سچائی اور دیانتداری تو ہر امپلائر کی ضرورت ہے. یعنی جب حضرت بلال کہہ رہے ہوں گے کہ اب میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا، وہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ لیا ہے، تو وہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ اچھا میں کہوں گا اس سے ابھی کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ، میں شکریہ ادا کر کے آؤں کہ انہوں نے میرا کھوٹا سرکہ کھڑا کر دیا. لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا ہے لیکن آپ میرے رب نہیں ہیں، تیری ایسی کی تیسی، تیرے رب کیسے نہیں ہوں میں؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اسی میں ہماری اصل آنر ہے. پھر میں مل کی مثال دے رہا ہوں کہ ملز کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آئے گی کہ مل میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو میاں صاحب کا بندہ کہتے ہیں. وہ مل میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے اور جی ایم صاحب بھی اس سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ میاں صاحب کا بندہ. As soon as I realize کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں اللہ کی زمین پر کسی سے ڈروں گا نہیں، صرف اللہ سے ڈروں گا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور کسی کا ڈر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد پڑا تھا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایز اوور لارڈ ریکگنائز نہیں کیا، لہذا ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں. The moment we will realize کہ میرا رب تو اللہ ہے، جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی ابتدا میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے تو اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر کہ جو تمہیں ملنے والی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وہ رب کے طور پر تسلیم کر لینا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا. حضرت بلال نے کیا کہا؟ امیہ بن خلف ان پر تشدد کرتا تھا اور پھر بریک دے کر کہتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت بلال کہتے تھے آج ایک ہی ہے، تو نہیں ہے. پھر وہ تشدد کرتا تھا، پھر پوچھتا تھا. نہ انہوں نے کوئی چوری کی تھی معاذ اللہ، نہ اس سے جھوٹ بولا تھا، نہ اس کا کوئی نقصان کیا تھا. ایک ہی جرم تھا نا ان کا کہ وہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کر منہ سے آواز نکالے بغیر کبھی دل ہی دل میں بیٹھ کر کہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا رب ہے. عربی آتی ہو تو عربی میں کہیے ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں. انگلش میں آپ ایزی محسوس کریں لارڈ آئی ایم یور سلیو. جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہوں، جس زبان میں آپ سوچتے ہیں نا، اسی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ کہیے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو سمجھ میں آ گیا رب کا کانسیپٹ. اب آگے چلتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلا تقاضا تو ہے مان لینا دل کے ساتھ. تھیوریٹیکلی تو جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا رب اللہ ہے، تھیوریٹیکلی تو ہم سب مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اس کا جا کر بیٹھ جانا سب سے پہلا تقاضا تو ہے کہ ہم دل سے تسلیم کریں کہ ہمارا رب اللہ ہے. پھر ماننے کے بعد اگلا تقاضا ہے مانگنا.
مانگا ہمارا ہمیشہ اپنے آقا سے جاتا ہے. ہم اپنے ملازم کو بھی الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے. آپ کسی کیا مہمان جائیں اور اس کا ملازم آپ سے اپنا دکھڑا بیان کرے کہ جی بس میں بڑا پریشان ہوں تو میں بچے کا علاج کروانا ہے. جب آپ آ جائیں گے واپس تو آپ کا میزبان جو ہے وہ ڈانٹے گا اپنے ملازم کو، تو ساڑی بےزتی کراتے. حالانکہ وہ ملازم ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ جاتی ہیں کسی کے ہاں اور وہاں جو میڈ ہے کام کرنے والی، وہ آپ سے اپنی کوئی حاجت جو ہے وہ بیان کرے تو پھر وہ جو خاتون خانہ ہوں گی وہ آپ کے آنے کے بعد اسے ڈانٹے گی، تم نے کیوں ہمارے مہمان کے سامنے اپنی حاجت بیان کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، آقا ہے، امپلائر نہیں، آقا ہے، کیا وہ خوش ہوگا کہ ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں جا کر؟ یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جب تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا، جب تم نے کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دیا تو پھر کوڑیوں کھوٹا ہو گیا، تیرے پلے ککھ نہیں رہا. نہ تن تیرا نہ من. تن کہتے ہیں جسم کو اور من کہتے ہیں دل کو. یعنی تمہارا جو اندر سافٹ ویئر ہے، جو اصل ہے، وہ بھی گیا اور تمہارا جسم بھی گیا، تم بالکل حقیر ہو گئے. اللہ سے مانگتا ہے انسان تو بہت بڑا ہے وہ، لیکن اگر اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بہت گھٹیا ہو جاتا ہے. ہم عام ہندوستان پاکستان کے رہنے والے لوگ، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ، انڈین سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں؟ جی ہندو ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، ہندوستان کے رہنے والے، پھر مسلمان کیسے ہو گئے؟ بقول علامہ اقبال، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہو گئے؟ یہ صوفیاء کرام، کوئی بخارا سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا، مرشد نے کہا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہ دہلی جا کے بیٹھ گئے. مرشد نے کہا کہ تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، وہ لاہور آ کے بیٹھ گئے. مرشد نے کہا کہ تم پاک پتن جا کے بیٹھ جاؤ، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. بس بیٹھ گیا. جتنی اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ ایک تھیلی میں ڈالی اور سفر کرتے ہوئے، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہوئے وہ آ کے وہاں بیٹھ گیا. ایک گھڑا خرید لیا اس نے، ایک پیالہ خرید لیا اور ایک ایسے راستے پر بیٹھ گیا جو دریا یا کسی پانی کی سورس سے قریب تھا، کسی نہر کے کھالے کے قریب، دریا کے قریب تھا. تو بس وہاں بیٹھ گیا اور جو گزر رہا ہے اس راستے سے اس کو پانی پیش کیا کہ پانی پی لو، تھکے ہو گئے. اب ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں تھی، پیدل سفر کر رہے تھے لوگ، یا کوئی گدھے پر سوار تھا، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے. اس کو پانی پیش کیا، اس نے پانی پیش کیا. اور اتنا انسان اتنا انکرٹیس نہیں ہوتا کہ وہ آخری گھونٹ پیے اور بھاگ جائے. وہاں جا کے بیٹھ کے شکریہ ادا کرے گا، جی بہت شکریہ. پھر تعارف، جی کتوں آئے ہو تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں. اچھا. اب رفتہ رفتہ ان کو احساس ہوا کہ ہیں یہ تو بڑے دور سے آیا ہوا ہے، کوئی قریب اس کا گھر بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پتے کھاتا ہے اور یہ بس صرف دریا میں سے پانی پیتا ہے. میں نے گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا کچھ شرم کرو، وہ مسافر آ کے بیٹھا ہے اتنے، شام میں روٹی بنانی ہے، میں جا کے دے کے آواں گا. کئی طرف سے کھانا آنا شروع ہو گیا. انہیں پھر لنگر کھول لیا کہ پورے گاؤں والوں سے کہا کہ میرے پاس بہت کھانا آتا ہے، میرے ساتھ آ کے کھانا کھایا کریں. لنگر کھل گیا. اب چپکے چپکے انہوں نے اسلام کے انجیکشن لگانے شروع کر دی. اپنا تعارف کرایا کہ میں بخارا سے آیا ہوں، مسلمان ہوں،
میرے مرشد نے کہا ہے کہ میں یہاں جا کر آپ کی خدمت کیا کروں، اور آہستہ آہستہ انہیں کلمے پڑھانا شروع کر دیا، مسلمان بنانا شروع کر دیا، تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، یعنی آپ سب ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ابھی، آپ سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ پنجابی کا بندہ کوندا دیکھ کے، علامہ اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ نارملی کیا ہے، آپ کو پیپر دیا جائے گا اور پیپر اپنا حل کرتے چلے جائیں اور چھٹی کرتے چلے جائیں، لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے، تو ایک مرتبہ صرف انشاءاللہ کہنا آپ زبان سے بھول گئے، دل میں ہوگا آپ کے اس وقت، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ سوال پوچھے آ کے قریش نے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور نوح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ایسے ہی جیسے روٹین ہوتی ہے، کل بتاؤں گا، ایزیومنگ کہ آج وہی آ جائے گی مجھ پر، کل میں جواب دے دوں گا۔ تھا تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کہ اللہ کی طرف سے وہی آئے گی، لیکن صرف انشاءاللہ کہا نہیں، 15 دن وہی نہیں آئی۔ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں، ہمارا کام تو بھی روکا ہے، کیوں؟ ہمیں سبق ہی یاد نہیں ہے۔ لیکن جب سبق یاد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جھنجھوڑے گا۔ کبھی آپ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تھپڑ مارا مجھے، کبھی آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ حضرت علی نے فرمایا نا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، آؤٹ اسٹینڈنگ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ ڈسٹنکشن لیتے ہیں امتحان میں، لیکن بہرحال کبھی آپ سے ایسا بلنڈر ہوگا، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو آپ ہنس پڑیں گے، واہ بھائی واہ، بڑا تو ہی ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو آپ پوچھیں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ ہمارے قرآن اکیڈمی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، بہت ماہر آدمی، تو انہوں نے قرآن اکیڈمی میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور اپنا کام کرتے ہوئے اس کو بھائی 4 دن پہلے ہی ڈیلیٹ کر بیٹھے۔ پھر مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی ایک بڑے اناڑی آدمی نے یہ کام کر دیا، کہتے مجھ سے ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ تم ماسٹر نہیں ہو، ماسٹر میں ہوں، یہ جو لیاقت قابلیت تیرے پاس ہے یہ میری دی ہوئی ہے، اور جب چاہے میں یہ تم سے چھین لوں، مالک جو ہوا۔ تو ایک اسی طرح ایک اللہ والا جو ہے وہ ایک جگہ پانی پلاتا تھا، اور پھر لوگوں نے کھانا بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ والا تھا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو باقی سارے بھی دن دیں گے، میں نام ہی آج دیوا تک کیا، کوئی بھول گیا، کوئی آؤٹ آف ٹاؤن تھا۔ 3 دن، اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ ہے نا، 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا۔ تو بھوک سے نڈھال ہو کر اٹھ کر 7 والی بستی میں چلے جائے، 3-4 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ 3 روٹیاں ملی، بڑی کنات کے ساتھ لے کے آ گیا۔ جب گاؤں سے نکلا تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بھونک رہا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ تنگ آ کر ایک روٹی اس کو ڈال دی، اس نے فٹافٹ وہ پھاڑی اور پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر جھنجلا کر یوں اس کی طرف دیکھ کے چھڑی اس کی طرف کہا، بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، 3 تو میں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس رب نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، اس نے کتے کو بھی زبان دی۔ کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا۔ اتنے بے غیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ تمہارا مالک اللہ ہے، اور اس نے تجھے 3 دن کھانے کو نہیں دیا، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ سورہ فاتحہ میں بھی اوپننگ آیت وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ کا تعارف نازل ہونے والی پہلی آیت میں بھی رب ہے، اور پہلی آیت جو ٹیکسٹ کے اندر ہے اس میں بھی رب ہے پہلی آیت میں۔ اب اس میں جو درمیان والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ میں سے جس کو عربی آتی ہو اس کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ باب کروما اور باب نصرہ، اگر نعبدو کا ترجمہ باب نصرہ سے کیا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ وی ورشپ یو alone and we ask you for help alone, help you alone for ask you alone for help، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ترجمہ باب کروما سے کیا جائے تو ترجمہ ہوگا اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب ان دونوں کو آپ ذرا انالائز کر کے دیکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ورشپ کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہے ضرورت، زیادہ بات بنی نہیں۔ اب دوسرا ترجمہ کر کے دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں لہذا تجھی سے مانگ رہے۔ اب یہ بات لاجیکل ہو گئی کہ بندہ اپنے آقا ہی سے مانگتا ہے، لہذا اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں۔ اب اس کی اگلی بات کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی امپلائی بھی جب رپورٹ کرتا ہے اپنے امپلائر کو تو کیا کہتا ہے آن دا فرسٹ ڈے؟ کیوں جی سر میں آ گیا، دسو کی کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن لینا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پہلی مدد کیا مانگ رہا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ڈائریکٹ کر what to do, where to go۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہدایت جو ہوتی ہے ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آپ مجھ سے کہیں جی مجھے گائیڈ کریں، میں آپ کے منہ کی طرف دیکھوں گا، میری رہنمائی کریں، میں آپ کے منہ کی طرف دیکھوں گا۔ آپ اپنا گول بتائیں کہ جی میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں۔ میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے گائیڈ کریں میں کیا کروں، تب تو میں آپ کو گائیڈ کر سکوں گا نا۔ ورنہ میں گیٹ سے انٹر ہوں اور سیکورٹی گارڈ سے پوچھوں کہ جی میری رہنمائی کرو جی، کیا رہنمائی کروں آپ؟ میں کہوں گا جی میں نے لیکچر دینا ہے، یا میں کہوں گا کہ کسی فیکلٹی ممبر کا نام دوں گا، یا میں کہوں گا پرنسپل صاحب سے ملنا ہے، تب تو مجھے گائیڈ کرے گا نا، ورنہ گائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو گول کیا ہے گائیڈنس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام ویج نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک مزدور ہائر کیا کہ بھائی اینٹیں، یہ 1000 اینٹ ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہ ادھر رکھنا ہے، اس نے کہا جی میں 1000 روپے لوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو کام۔ اس نے بڑے دھیان سے اینٹیں اٹھائیں، ایک اینٹ بھی ٹوٹنے نہیں دی، اور پھر کام مکمل کر کے کہا کہ جی جھاڑو دو کوئی مینو میں ذرا صفائی کر دیں، صفائی بھی کر دی، آپ خوش ہو گئے، تو آپ نے اس کو 1200 روپے دے دیے۔ یہ 200 روپے کیا ہے؟ یہ انعام ہے۔ اب انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ وہ مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ ملٹیپل ٹائم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ وہ گول کیا ہے؟ یعنی ہر شخص ہر سٹیج پر اپنی ذہنی سطح کے مطابق پکچرائز کرتا ہے ہر معاملے کو۔ میں چھوٹا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا ممبر سے سن کر کہ جی اعمال نامے ہیں جن میں چھوٹے سے چھوٹا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں ایک انسان کی 60-70 سال کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر وہ کنسیو کرنا میرے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل رجسٹر ہو تو اس کے لیے تو کوئی اسپیس کی ضرورت نہیں۔ جب نیا کمپیوٹر آیا تھا تو کمرے جتنا ہوتا تھا،
پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر نوٹ بک آ گئی، اور یہ سارا جو ہم لیے پھرتے ہیں اپنی جیب میں ہر وقت، یہ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہی ہے نا، اور اس کی میموری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے وہ نوکیا فون جو تھا اس کی میموری کتنی تھی، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے 64 GB تک تو میرے علم میں بھی آ گئی ہے، شاید آپ کے علم میں اس سے بھی زیادہ ہوگی اس کی میموری ہے۔ تو یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیوائس میں بڑی سے بڑی میموری جو وہ آ سکتی ہے، تو اب بڑا آسان ہو گیا۔ اور وہ ہے کہاں؟ یعنی پورا جسم جو میرا ہے اس میں وہ پرنٹس موجود ہوں، اور میں ایک جگہ سے گزروں تو سامنے میری ساری فلم چلنی شروع ہو جائے کہ یہ تم نے کیا تھا۔ اور وہ جو آیا ہے سورۃ حامیم السجدہ میں کہ انسان اپنے جلد سے اور اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، اوئے تم ہمارے خلاف ہی کیوں گواہی دے رہے ہو؟ ہاتھ میرا ہے، آنکھ میری ہے، پاؤں میرے ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن میرے خلاف پروسیکیوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں یہاں گیا تھا اللہ کی مرضی کے خلاف، اور یہ حرکتیں کی تھی میں نے خلافہ وقت اللہ کی مرضی کے خلاف، تو میرے خلاف پروسیکیوشن ہوگی۔ اور پھر وزن اعمال، میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں ایک طرف نیکیوں کے سارے رجسٹر جو ہے وہ بھرے ہوئے رکھے جائیں گے اور ایک ادھر رکھے جائیں گے۔ اب بڑا آسان ہو گیا کہ وہ ڈیجیٹل ترازو ہوگا کہ میں ایک جگہ سے گزروں گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ اب ایک جو اس حدیث کی روشنی میں جو سیکولر ذہن ہے وہ کیا کہے گا؟ رزلٹ ڈسپلے ہوگا کہ تمہارے 51% نیک اعمال ہے تو سیدھے جنت میں چلو۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی تو انسان جنت نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ کی جناب میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تمہیں بخشا، جنت میں جا۔ وہ کہے نہیں اللہ میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، میرا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا بھائی فرشتوں کو اس کا حساب لاؤ، پہلے آنکھ کا حساب لاؤ۔ اور آنکھ کا حساب کوئی مرد نہیں دے سکتا، تو آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ آنکھ کا حساب صرف یہ حساب نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دیکھا کہ نہیں دیکھا، پہلے تو نعمت کا حساب ہے، اسی کو ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نے زندگی میں سوچیں کہ اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ کا کتنی دفعہ شکر ادا کیا، نعمت ہے نا۔ نابینے سے پوچھیں، گونگے بہرے سے پوچھیں کہ کان کتنی زبردست چیز ہے، لیکن ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ وہ 2.5 سال پہلے میں واک کر رہا تھا، گر گیا، یہ میرا فریکچر ہو گیا انگلی کا، دیکھیں ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ 67 سال میں نے کبھی اس انگلی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اب ہینڈی کیپڈ ہوں میں، یہ منرل بوٹل کی واٹر کی بوٹل نہیں کھول سکتا، معلوم ہوا کہ سارا زور جو لگنا ہے وہ تو اسی انگلی سے لگنا ہے، یہ ٹچ ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ جا کے، آئی کانٹ اوپن۔ تو پتہ چلا اللہ کا شکر۔ تو اصل جو گول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے انعام لینا، اور وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کہتے جا میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ سب سے بڑا تھیم جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، سب سے بڑا نظریہ جو ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنا جو انٹروڈکشن کروایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آئی ایم یور لارڈ اینڈ یو آر مائی سلیوز۔ اس کو ماننا، اس پر ثابت کرنا، یہی دین کا تقاضا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، پنجابی میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہو جا۔ پنجابی آتی ہے؟ اب کریں ترجمہ، بندہ بن جا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم بندے ہوں تو ٹھیک ہیں، باقی جتنے مرضی نیک عمل کر رہے ہوں لیکن بندے نہیں ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو آئیے پھر ہم بندے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔